آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورۃ البلد کا تعارف۔ سورہ بلد یہ مکی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 90 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے، 1 رکوع اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ ربط و مناسبت۔ اس سورت کا سورہ فجر سے ربط یہ ہے کہ سورہ فجر میں اکرام یتیم اور اطعام مساکین کی ترغیب اور نہ کرنے والوں کی مذمت تھی۔ اس صورت میں بھی یہی مضمون ایک دوسرے انداز سے ہے۔ سورہ فجر میں محبت مال کی مذمت تھی، اس سورہ میں بھی یہی مضمون ہے۔ سورہ فجر میں عاد، ثمود اور فرعون جیسے سرکشوں کی ہلاکت کے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی کفار کو دھمکی دی گئی ہے۔ شان نزول۔ یہ صورت بھی جمہور کے نزدیک مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ اس سورہ کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک شخص قلدہ بن اسید نامی پہلوان تھا، ابو الاشد اس کی کنیت تھی۔ یہ شخص بڑا قوی ہیکل اور زوراور تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ یہ گائے کا چمڑا یا اونٹ کا چمڑا اپنے پیر کے نیچے دبا لیتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کو کھینچو۔ لوگ کھینچتے تو وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر اس کے پیر کے نیچے سے نہ نکلتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اخروی عذابوں سے ڈرایا تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور سخت کلامی پر اتر آیا۔ کہا کہ آپ مجھ کو دوزخ کے ان فرشتوں سے ڈراتے ہیں جن کی تعداد بس 19 ہے، میں تو ان کو بائیں ہاتھ سے دھکیل دوں گا، ایسا کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ آپ مجھ کو ایک باغ یعنی جنت کا لالچ دیتے ہیں، میں نے شادیوں میں اور دعوتوں میں اتنا کثیر مال خرچ کر دیا ہے کہ اور آپ حساب لگائیں تو آپ کے اس باغ سر و سامان شہروں درختوں سے بہت زائد ہے۔ اس کی ان گستاخانہ باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت کا مضمون یہ ہے کہ آدمی کو اپنی قوت اور مال و زر پر نازاں اور اپنے جاہ و مرتبہ پر مغرور نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ابتداء و ولادت اور انتہا موت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اپنی اس زندگی کی تختیوں کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ بغیر امداد الہی ان سے عہدہ برا ہونا ممکن نہیں، اور مال اگر اخری مصائب سے چھٹکارا دلوا دے تو واقعی وہ مفید چیز ہے، ورنہ تو اس کی چمک دمک ایک دھوک ہے۔ اس لیے اپنے مال کو اچھے مصارف میں صرف کر کے مومنین کاملین کے زمرے میں داخل ہو جانا اور اپنے انجام کو درست کر لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بهذا البلد، اس شہر کی۔ بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولد بھی یہی شہر تھا، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مولد و مسکن کی قسم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت عظمت مسلم تھی، بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے دنیوی، تجارتی اور سیاسی مفادات بھی حاصل کر رہے تھے۔ عرب بھر میں ان کی عزت و وقار اور دولت و شہرت کا سبب یہی شہر رسم کعبہ کی موجودگی تھی۔ وانتا، اور آپ کے لیے لڑائی، خل، حلال ہونے والی ہے، بہذا البلد، اس شہر میں۔ خل کا لغوی مفہوم، خلا خلا کا بنیادی معنی گرہ کھولنا اور اس کی زید عقد یعنی گرہ لگانا ہے۔ ارباب حل عقد، ارباب بست و کشاد مشہور الفاظ ہیں، اور سامان باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسافر سامان باندھ کر سفر بھر جاتا ہے اور جہاں فروکش ہو جاتا ہے تو سامان کھول دیتا ہے، لہذا حل کا لفظ کسی جگہ اترنے، فروکش ہونے اور قیام پذیر ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ علاوہ ازیں حلال کا لفظ حرام کے مقابلہ میں بھی آ جاتا ہے۔ حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پر گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں، اور حل حل سے اسم فاعل ہے۔ اسی وجہ سے خل کے یہاں کئی معنی کیے جاتے ہیں، مثلا ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں ہم کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے فرض و کش ہوئے، دوسرا یہ کہ اس شہر مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کا حلال سمجھ لیا گیا، اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں
دیں گے اور حلال بنا دیں گے، گو یہ کام صرف 1 ساعت کے لیے ہی ہوگا۔ بہرحال یہ اشارہ اس وقت کی طرف ہے جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اللہ تعالی جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لیے صرف دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی کی ہے جو اس وقت کی گئی جب مسلمان کافروں کے ظلم و جور کی چکی میں پس رہے تھے، اور اس وقت کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی، مگر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پیشن گوئی 8 ہجری میں 100% پوری ہوئی۔ ووالدن اور قسم ہے والد کی، وما اور جسے والدہ اس نے جنم دیا، ووالد وما ولد اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس آیت کے بارے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے، اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جیسے کہ سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ لقد البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی کبد مشقت میں، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہنا پیدا کیا ہے کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے حصول اور زندگی موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ تیسری قسم آدم اور تمام اولاد آدم یعنی تمام نوع انسان کی زندگی کو شاہد بنا کر اٹھائی گئی، اور تینوں قسم اس بات پر اٹھائی گئی ہیں کہ انسان کی تخلیق کی اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے۔ یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں یا دوسرے نے اسے پہنچائی ہوں یا اپنی وجہ سے اسے پہنچ رہی ہوں۔ کبد کا معنی جگر ہے جو مشہور عضو انسانی ہے، اور اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور فی کا بعد محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے، اور وہ ابھی پوری نہیں ہو پاتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اب وہ انہیں پورا کرنے اور رنج و غم سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے، پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور ان کی مدافعت کا سلسلہ مستزاد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ان مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس ہمارا مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل غارت گری انسان نے کی، چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی اریانی کی سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ تک خدائی کا دعویٰ انسان نے کیا۔ اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ اللہ کریم اپنی نعمتوں کا ہم کو حقیقی شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھ، اور دکھ سکھ اور غمیر خوشی میں اور جس حال میں بھی اے مولا کریم آپ ہم کو رکھیں اس پر صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اپنی ذات و صفات کی سچی توحید و معرفت ہم کو نصیب فرما، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اس پر مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں اہل حق
حق بنا کر رکھیے اور آخرت اپنی مغفرت و رحمت سے سرفراز فرمائیے۔ یا اللہ کریم، ہم ایمان میں کمزور ہیں، ہمیں ابتلا آزمائش کی سکت نہیں رکھتے، ہماری اس معاملہ مدد فرمائیے اور ہمیں اس دنیا سے سلامتی ایمان اور اسلام کے ساتھ کوچ کرنا اور آپ کے پاس پہنچنا نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔